السلام علیکم ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جس کی طاقت کی اور قد و قامت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنے دور کی سب سے طاقتور، سب سے صحت مند اور سب سے طویل عمر پانے والی قوم تھی۔ ان کے جسم ایسے مضبوط تھے کہ نہ وہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار پڑتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ ان کا قد 40 ہاتھ جتنا لمبا تھا۔ بس ایک ہی چیز تھی جو انہیں آتی تھی، وہ تھی موت۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھتے تھے اور یہی غرور ان کی تباہی کا سبب بنا۔ ناظرین گرامی، اس بے پناہ طاقت کے ساتھ ان میں اتنا ہی بڑا غرور اور تکبر بھی آ گیا۔ وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کو صرف ظلم اور فساد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ زمین میں ناحق لوگوں کو مارتے، کمزوروں پر بلا وجہ سختی کرتے اور ہر جگہ اپنی قوت کا بے جا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیوں کی حد یہ تھی کہ وہ ہر اونچی جگہ پر بغیر کسی مقصد کے صرف اپنی طاقت کی نمائش کے لیے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، ایک ایسا شہر جو اپنے بلند ستونوں اور شاندار عمارتوں کی وجہ سے مشہور تھا، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین گرامی، انہوں نے اپنی طاقت اور غرور میں اپنے رب کو للکارا، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو۔ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ناظرین، اللہ نے ان کے اس تکبر کا جواب ایک ایسی جگہ سے دیا جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ان پر قحط مسلط ہو گیا۔ قحط کی شدت نے انہیں اس قدر لاچار کر دیا کہ وہ اپنا سارا غلہ، مال مویشی اور ہر حلال چیز ختم کر چکے تھے۔ بھوک کے مارے وہ حرام جانوروں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب بھوک اور پیاس نے انہیں مجبور کر دیا تو انہوں نے ایک وفد کو بیت اللہ بھیجا تاکہ وہ بارش کی دعا کرے۔ یہ ان کا پرانا دستور تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرتے، لیکن مصیبت دور ہوتے ہی اپنے بتوں کی پوجا کرنے لگتے۔ لیکن مکہ پہنچ کر وہ اپنی اصل ذمہ داری اور مقصد کو بھلا بیٹھے۔ وہ عیش و عشرت میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں اپنی قوم کا درد اور قحط کی شدت یاد ہی نہ رہی، یہاں تک کہ ان کے میزبان نے تنگ آ کر انہیں یاد دلایا کہ تم یہاں کس اہم کام کے لیے آئے ہو، عیش کرنے نہیں۔ آخر کار قوم عاد کا وفد مجبور ہو کر بیت اللہ گیا اور رو رو کر بارش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 بادل بھیجے، کالا، سفید اور سرخ۔ انہوں نے کالے بادل کا انتخاب کیا، یہ سوچ کے کہ ان میں پانی ہے۔ جیسے ہی بادل ان کی بستی کی طرف بڑھا، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر می برسائے گا۔ لیکن اس لمحے میں بھی ان کی قوم کو آخری موقع ملا۔ ان کے درمیان اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ یہ وہ نہیں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا، اس میں دردناک عذاب ہے۔ لیکن وہ لوگ بے خبر ناچتے رہے، اور پھر وہ ہوا شروع ہوئی، ایک ایسی ہوا جس نے پوری 7 رات اور 8 دن تک ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ 40 ہاتھ قد کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا کی شدت سے ان کے سروں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی اور ان کے بھیجے باہر نکل کر منہ پر لٹک جاتے۔ جو لوگ ڈر کر غاروں میں چھپے، ہوا نے بگولے کی طرح غار میں داخل ہو کر انہیں باہر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی بچا نظر آتا ہے؟ اللہ نے پوری قوم کو ایسا ہلاک کر دیا کہ آج ان کی بستی کے آثار بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ یہ کہانی قوم عاد کی کہانی ہے، اور یہ آج کے انسان کے لیے ایک سبق
اور یہ آج کے انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ آج کی دنیا بھی قوم عاد کی طرح اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہے، ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی پر فخر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اسے للکارتی ہے۔ کیا ہم بھی انہی گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں جن کی وجہ سے پوری قومیں زمیں بوس ہو گئیں؟ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور صدق دل سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔